بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے؟ کیا نماز میں آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو اس طرح نماز قبول ہو جاتی ہے؟ ناظرین، اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے تو جواب یہ ہوگا کہ نماز صحابہ کرام جیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی، تو یہ بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کر لیجئے۔ حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑی پر نگرانی کے لیے متعین کیے گئے۔ انہوں نے پہرا دینے کے لیے اپنی اپنی باری مقرر کی۔ ان میں سے ایک محو استراحت ہو جاتے ہیں اور دوسرے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے انہیں دیکھا اور تاک کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن میں پیوست ہو گیا، جسم اور کپڑے لہو لہان اور تر ہو گئے، مگر نماز میں استغراق اس طرح قائم رہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ارے بھلے انسان، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگا لیا؟ فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورج شروع کی ہوئی تھی، میرا دل ہی نہ چاہا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر، یعنی کہ نماز توڑے بغیر میں اپنی نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری ساری رات عبادت کرتے اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ بعض اوقات تو یوں ہوا کہ ذوق عبادت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کئی صحابہ نے تو راتوں کی نیند مکمل طور پر ترک کر دی اور ساری ساری رات اپنی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال اور توازن کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا، وہ ساری رات بے دار رہتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہیں آرام کی تلقین کی اور تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا اور کہا، اٹھو، اب نماز کا وقت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ساری ساری رات عبادت میں گزارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حضرت عثمان بن مظعون کو فرمایا، اے عثمان، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ وہ پوری پوری رات ایک رکعت میں پورا پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ! دن کو چکی پیستی، رات مصلے پر گزار دیتی۔ ابھی رکعت مکمل نہ ہوتی کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز مسجد نبوی سے آنا شروع ہو جاتی اور پھر آپ جلدی جلدی سلام پھیر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ اس آیت پر پہنچے، ترجمہ بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقعہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں برم کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جا کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان بہت وسیع ہوتا تھا، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترجمہ میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں، پڑھتے اور زور زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا۔ نماز میں حضرت عمر کی گریہ وزاری کا واقعہ کچھ شاذ نہ تھا۔ اکثر ان پر یہ حالت طاری ہو جاتی تھی کہ ایک نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، جب گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی آگ تک جائیں گے تو ان پر جگہ ڈالے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا خوف طاری ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واصل بحق ہو گئے۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے، یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ جی ہی جی میں گھٹنے لگے تو زار زار رونے لگے، یہاں تک کہ قرت جاری رکھنا دشوار ہو گیا، مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔
سعد بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ عبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی، اسے ختم کر کے سورہ عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی ایسی آیت کی تلاوت فرماتے اس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے، جب خوف والی آیت سے گزرتے تو آپ پناہ مانگتے، پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کا ورد کرنے لگے۔ آپ کا رکوع قیام اتنا طویل تھا، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنا کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی اللہ کہنے لگے۔ آپ کا سجدہ بھی قیام جتنا ہی طویل تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ میں نے نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری توجہ تمہاری طرف ہوتی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق نماز بھی کمال کا تھا۔ ذوق عبادت کا اثر صحابہ کرام کی طبیعتوں پر بھی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، آنکھیں سے آنسو کا سیلاب رواں ہو جاتا تھا۔ لہجے میں اتنی نرمی تھی اور ترنم تھا کہ ارد گرد کا سارا ماحول ایک روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا تھا۔ جب آپ مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تو آپ کے ارد گرد قرآن سننے والوں کا ہجوم ہوتا تھا، جن میں عورتیں اور بچے بہت کثیر تعداد میں شامل ہوتے تھے۔ اس پر کفار نے رکاوٹ ڈالنی شروع کی تو گھر کے گوشے میں نماز ادا کرنے لگے، لیکن یہاں بھی انہیں سننے کے لیے پھر لوگ گھر کے باہر جمع ہو جاتے تھے۔ ناظرین، اس طرح ہمارے صحابہ کرام نے نمازیں ادا کی ہیں۔ ناظرین، بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایسے عالم میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت مسعود بن مخرومہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت ان کے گھر گیا، ان پر زخموں کی شدت کی وجہ سے غشی طاری تھی اور ان کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ میں نے کہا، آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، امیر المومنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور فرمایا، اللہ کی قسم، جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی اور حالت یہ تھی کہ ان کے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ناظرین، یہ ہوتی ہے نماز۔ نماز میں رب کا خیال ہونا چاہیے۔ دوم، نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے۔ آنکھیں بند کر کر نماز پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ امام کسانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کی بندش کو مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے متصادم ہے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور کراہت تیز یہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں مگر بچنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کسی کو
آنکھیں کھلی رکھنے کی صورت میں خشوع نہ آتا ہو اور بند کرنے میں خشوع حاصل ہوتا ہو تو اس کے لیے آنکھیں بند کرنا اور آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے میں اصلاحاً حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا سب سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، کیونکہ حالت قیام میں اور سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ البتہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو آنکھیں بند کر کے خشوع حاصل ہوتا ہو۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔